گے, عمرے پہ عمرہ کریں گے, خوب خیر کے کاموں میں خرچ کریں گے, لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ سود کا پیسہ نکال لیں اس میں سے. فرمایا فاذن بحرب من اللہ ورسولہ, جو سودی کاروبار کرے وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لیتا ہے. جس کاروبار کی بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کی دشمنی پر رکھی گئی ہے اسے کوئی سپر پاور نہیں بچا سکتی. آدمی بیمار ہو خود ہی ٹیبلٹ کھا لے, زیادہ بیمار ہو ڈاکٹر کو گھر بلا لے, اور زیادہ بیمار کہ ہاسپٹل کتنے دنوں کہ مرض نکل جاوے یا بس نہ جاوے ہسپتال میں بھائی. ہاں سب سے بڑا ہسپتال مسجد, کون سا جی؟ مسجد. اور بعض حالتوں میں ایک نماز کا ثواب 20 لاکھ نمازوں کے برابر. کتنے؟ آج ہماری چوکیداری کون کرے گا؟ اصول کھلا کے سفر میں چوکیداری سنت ہے. ایک مہاجری ایک انصاری آگے, دو چاہیے, ایک اصول یہ کھلا. یہ نہیں کہ ہر جگہ چوکیداری ہو, جہاں سے اندیشہ تھا وہاں بھیجا. اب دونوں نے مشورہ کیا, دونوں تھکے ہوئے, دونوں جاگے, دونوں کسی وقت سو جائیں گے, اس لیے باری باری جاگے, ایک اصول یہ کھلا. اب جس کی باری طے ہوئی کیونکہ کیسے جاگا جائے, قرۃ عینی فی الصلاۃ, تو نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. ایک تیر آیا, دوسرا آیا, تیسرا آیا, لہو لہان ہو گئے. ساتھی کو جگہ آپ نے پہلے نہیں جگہ, میں نے سورہ کہف شروع کر رکھی تھی, اگر یہ خدمت سپرد نہ ہوتی میں جان دے دیتا, سلام نہ پھیرتا. کیوں؟ تیر کا تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا, تیر لگ بھی رہا ہے, تو نماز میں مزہ آ رہا تھا. ایسی نماز بنانے کے لیے اللہ والوں کے پاس آتے ہیں. اس حالت میں ایک نماز محدثین نے نقل کیا 20 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. کس وجہ؟ پہرا دیتے ہوئے. کب کرتے ہوئے؟ اس لیے 4 آنکھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف یا محبت سے روئی ہو, جی, ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے نافرمانی سے رک گئی ہو, ایک وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئی ہو, ایک وہ آنکھ جو مسلمانوں کی حفاظت کے لیے رات میں جاگی ہو. ہاں جی, کون سی آنکھ؟ اندیشہ تھا کہیں سے مسلمانوں پر حملہ ہو جائے گا, کچھ جوان رات بھر پہرے پہ جاگتے رہے, اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے. اس حالت میں ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر؟ 20 لاکھ نمازوں کے برابر ہے. تو جان خطرے میں ہے. جان ہتھیلی پہ رکھ کے نیت باندھے کھڑا اللہ کا ولی. کیسے جی؟ یہ ہے نماز وزنی. ایک بڑا سود خار تھا ویسٹ بنگال کا, وہ مولانا عبد الحکیم صاحب کے ساتھ نکلا. فضائل صدقات میں جب سود کے بارے میں اس نے وعیدیں پڑھی, وہ تو ہل گیا, روئے. لوٹ کے گیا, سارے رجسٹر نکالے پرانے, اور جتنا لوگوں کا پیسہ سود پر لیا تھا وہ واپس کرنا شروع کیا. گھر میں زلزلہ آ گیا کہ ذہنی توازن خراب ہو گیا. اس کا 4 مہینے لگا. اس نے کہا ذہنی توازن خراب نہیں ہو گیا, آخرت برباد ہو گئی. جتنا اثاثہ تھا سب واپس کر دیا, کچھ نہیں رہا. حدیث میں آیا جس میں 3 روز کا فاقہ آ جائے اس پر صبر کر لے, اللہ پر حق ہے اس کا کہ 1 سال کی غیب سے حلال روزی عطا فرمائے. بس اللہ کے جا کے گھر پڑ گیا, اور 3 روز کے بعد اس کا بیڑا پار ہو گیا. اس سے سچی بات کس کی ہوگی؟ اللہ سے سچی بات. تو ساری تبلیغ کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ تجار اللہ کے راستے میں نکل کے 4 مہینے لگا لیں تاکہ ان کے دل کا یقین ٹھیک ہو جاوے, اور انہیں سود چھوڑنے میں اور زکات دینے میں کامیابی نظر آنے لگے. قیامت کے ہولناک لرزہ خیز دن میں 7 آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. سب سے پہلے عادل بادشاہ کا ذکر کیا. کس کا جی؟ منصب اعلیٰ پر فائز ہے, نعمتوں کی فراوانی ہے, اللہ کا ولی ہے. کیوں؟ انصاف کرتا ہے. کیا کرے؟ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی, ان میں سے ایک مظلوم ہے, چاہے کافر کیوں نہ ہو, اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. اسے اس لیے سلطان بنایا ہے کسی مظلوم کی فریاد براہ راست خالق تک نہ پہنچ جائے, وہیں نمٹا دو. لشکر جرار ہے اس کے پاس, سر توڑ دو. فوجی نظام ہے, ریت آپس میں سر پھٹول کرے, صحیح کر دو اسے. CID کے ذریعے جو چپکے چپکے نقصان پہنچا رہے ہیں ان کی بھی خبر رکھو. رات میں نیند اچاٹ ہو گئی محمود غزنوی. غلام کو بھیجا صدر دروازے پہ, دیکھو کوئی حاجت مند ہے. اس نے کہا حضرت کوئی نہیں. دوسرے کو بھیجا, اس نے بھی کیا, اطمینان نہیں ہوا, خود گیا. صدر دروازہ کھولا تو قریب کی مسجد سے رونے کی آواز آ رہی تھی. خود گیا تو ایک شخص سجدے میں بل بلا کے تل ملا کے رو رہا تھا. اگر محمود ولی سو رہا ہے, خالق ازلی تو جاگ رہا ہے. محمود نے کہا میں تو آپ ہی کی فکر میں یہاں آیا ہوں, کیا بات ہے؟ کہ آپ کی حکومت کا ایک افسر رات میں آ کے میری بیوی کے آبرو پہ ہاتھ ڈالتا ہے. اس وقت ہے کہ اس وقت چلا گیا. فرمایا آپ جب آئے تو مجھے فوراً اطلاع کرو. عملے سے کہا اسے فوراً میرے پاس لاؤ. 3ری شمع آ کے اس وقت وہ مکان میں ہے. بس عملے کو لے کے گئے. کس کمرے میں؟ فلاں کمرے میں. جاتی ایک ہاتھ میں گردن الگ ہو گئی. فرمایا مصلی لاؤ, 2 رکعت نماز پڑھی. پھر فرمایا کھانا لاؤ. پھر کھانا کھایا. پھر فرمایا آپ نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں نے نماز کیوں پڑھی, کھانا کیوں کھایا؟ نہیں.
تو جب آپ نے مجھ سے یہ کہا میں نے سوچا میں جس طرح نظام حکومت چلا رہا ہوں حکومت کا یہ افسر کوئی اقدام نہیں کر سکتا الا یہ کہ میرا کوئی بیٹا ہے جو حکومت کے نشے میں یہ اقدام کر رہا ہے. تو میں نے طے کر لیا تھا اگر میرا بیٹا ہوگا تو اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا, لیکن الحمدللہ میرا بیٹا نہیں تھا. اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس مصیبت سے مجھے بچا لیا. اور میں نے طے کر لیا تھا جب تک انصاف نہیں ہوگا کھانا نہیں کھاؤں گا. میں نے اس وقت تم سے منگا کے کھانا کھایا. کیا بھائی؟ ہاں, کائنات کی سب سے بڑی دانشگاہ تھی جامع بغداد. ملک شاہ سلجوق کا جو وزیر اعظم تھا نظام الملک توسی, اس نے قائم کی تھی. امام غزالی اسی میں پڑھے تھے, اس کے وائس چانسلر بھی رہے. پھر ان کی کتاب ہے سیاست نامہ, جو پولیٹیکل سائنس کی ماضی کی سب سے بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. اس میں ایک واقعہ نقل کیا انہوں نے. کئی واقعات ہیں لیکن یہ مجھے یاد رہ گیا اس وقت کہ محمود غزنوی کے پاس ایک صاحب آئے اور یوں کہا کہ میں جب سفر میں جا رہا تھا آپ کے فلاں قاضی, ان کے پاس ایک تھیلی میں نے امانت رکھی تھی سربہ مہر جس میں 1000 اشرفی تھی. واپس آیا تو تھیلی تو سربہ مہر ملی, اس میں چاندی کے روپے نکلے. اس زمانے میں قاضی فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہوتا تھا اور قاضی القضات چیف جسٹس ہوتا تھا. بادشاہ نے کہا میری حکومت میں اور انصاف آپ کا حق ہے, آپ یکسو ہو جائیں. بادشاہ متفکر ہوا, اللہ سے رجوع کیا. اللہ نے دل میں ایک بات ڈالی. اس نے اچانک خوابگاہ کا بیش قیمت قالین ایک کونا کاٹا اور شکار میں چلا گیا. اب جب پیش خدمت آیا اس نے دیکھا کہ یہ کروڑوں روپے کا قالین کس نے کاٹ دیا ہے, تو پیروں کے نیچے زمین سرک گئی. وہ جو دیوان بیوتات تھا, شاہی محلات کا داروغہ تھا, اس کے پاس گھبرایا ہوا گیا. بابا غضب ہو گیا. کیا ہوا کہ یہ صورت حال, کہ گھبراؤ نہیں, فلاں بازار میں ایک رفو کرے اسے بلا کے لاؤ. اس نے ایسا رفو کیا یہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا یہ قالین کبھی کٹا ہے. بادشاہ جب آئے انہوں نے کہا بھائی یہ قالین کس نے رفو کیا؟ کہ حضرت یہ کٹائی کب تھا؟ ارے باولے ہم خود کاٹ کے گئے تھے, کٹا تھا, یہ بتا رفو کس نے کیا ہے؟ کہ فلاں رفو کرنے کو بلا کے لاؤ اسے. بلوایا. اس عرصے میں فلاں قاضی صاحب نے کوئی تھیلی آپ سے رفو کرائی؟ جی کرائی تھی. یہ تھیلی تھی؟ جی یہی تھیلی تھی. اسے تو پس پردہ بٹھا دیا, قاضی صاحب کی پیشی ہو گئی. انہوں نے آپ کے خلاف یہ استغاثہ دائر کیا ہے کہ سفر میں گئے ایک تھیلی سربہ مہر جس میں 1000 اشرفی تھی, آپ کے پاس امانت رکھی, واپس آئے تھیلی تو سیلڈ ملی لیکن اس میں تو چاندی کے روپے نکلے. حضرت انہوں نے جیسی میرے پاس رکھی تھی نہیں میں نے واپس کر دی, کوئی تغیر نہیں کیا, نہیں کیا. سچ کہتے ہو؟ جی سچ کہتے. فلاں رفو کر سرکار یہی تھیلی رفو کرائی تھی آپ نے؟ قاضی جی نے کہا جی ہاں یہی کرائی تھی. فرمایا چوراہے پہ پھانسی دے دو انہیں. جنہیں انصاف کی کرسی پر ہم نے بٹھایا ہے وہ امانت میں اس طرح خیانت کریں گے, ہم انصاف کا نظام نہیں چلا سکتے. اب شہزادے اور وزراء اللہ کی قسم آ رہے ہیں 4 مہینے لگانے کو. ہاں, ایک حکومت کے فائنانس منسٹر, میں نے ان سے ایک بار پوچھا آپ کے 4 مہینے کب لگے؟ کہنے لگے کیا بات ہے؟ میں نے کہا آخر یہ کہ مجھے حضرت کی طرف سے اجازت نہیں, چونکہ میں فائنانس منسٹر تھا. ایک بار چلے کا وقت آ گیا. بادشاہ نے کہا کوئی اس وقت جانے کا موقع نہیں کہ میری تو ترتیب ہے. تو روزانہ چارٹرڈ پلین دلی آتا تھا ڈاک لے کر, روزانہ. اس کلیبر کا آدمی کہ مجھے چلا لگانے کی حضرت نے اجازت دے رکھی تھی. تو میں سوچا کرتا تھا سعودیہ کے پاس پیسہ بھی ہے اور علم بھی ہے, ہندوستان کا اللہ نے انتخاب کیوں کر لیا دعوت کے لیے؟ کہ میں 12-14 سال پہلے جب چلا لگانے آیا تو مجھے جمنا پار بھیج دیا. کہ جب تشکیل شروع ہوئی لکھ لو 150 روپے چلا, لکھ لو 200 روپے چلا, کیونکہ میرے دماغ کی چولہے ہل گئی کہ یہ فقیر 40 دن میں 150 روپے میں کیسے گزاریں گے, اور گھر کیا چھوڑا ہوگا جب ایمرجنسی میں اتنا لے کر چل رہے ہیں. پتہ چلا ان کا ایثار اور اخلاص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ان کا انتخاب کیا. حکومت بھی ان کے پاس نہیں, پیسہ بھی ان کے پاس نہیں, علم بھی ان کے پاس نہیں, تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے دعوت کی محنت ہندوستان سے اللہ خود چلا رہا ہے. یہ نہیں کہ مسلمانوں کے پاس حکومت اس لیے چل رہی ہے, یا ان کے پاس پیسہ اس لیے چل رہی ہے, یا ان کے پاس علم اس لیے چل رہی ہے. ہاں, ہمارے میاں جی محراب دمشق گئے جماعت لے کے, اب وہ عربوں کو خطاب کر رہے تھے, بجائے یوں کہنے کہ تمہارے باپ دادا, یوں کہا نانو آباؤ کو وہ اجدادوں کو, ہم تمہارے باپ دادا ہیں. اب عرب بہت خلیق ہوتے ہیں, سن کے خاموش ہو گئے. بجائے یوں کہنے کہ تمہارے باپ دادا ہم پر احسانات ہیں, کہنا چاہتے تھے کہ نانو آباؤ کو وہ اجدادوں کو, ہم تمہارے باپ دادا ہیں. ایسے گرے پڑے لوگوں سے تبلیغ چل رہی, تو کون چلا رہا ہے؟ کون چلا رہا جی؟ سچ ہے. میں تو بنگلہ والی مسجد میں پورے سال رہتا ہوں اور بنگلہ دیش اور رائیونڈ جاتا رہتا ہوں, کھلی آنکھوں سے اللہ کی قسم دیکھ رہا ہوں تبلیغ کا کام اللہ خود ہی کر رہا ہے. جس طرح کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود میں اس کے امر کا محتاج ہے, اپنی حیات اور بقا میں محتاج ہے, اپنی صفات کے اظہار میں محتاج ہے, کائنات کا نظام لا شریک غیر اکیلا چلا رہا ہے. اللہ کی قسم وہ تبلیغ خود ہی کرتا ہے, اللہ کی قسم. میں قسم کھا کے اللہ گھر میں کہہ رہا.